بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ توبہ میں آج بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہم دیکھنے والے ہیں. آیت نمبر 120 اور 121 انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں نکلنے کی فضیلتیں بتائی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم خود سے یعنی کہ زیادہ اللہ کے رسول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو، ان کے حکم کو جو ہے وہ ہمیں اہمیت دینی چاہیے. انشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں اللہ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے. انشاءاللہ دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 120 میں، نہیں ہونا چاہیے اہل مدینہ کے لیے اور جو ان کے اطراف دیہاتی عراب میں جو ہے وہ عرب میں جو دیہاتی لوگ رہتے ہیں، کیا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ خلاف ورزی کرے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ نہ وہ ترجیح دیں اپنی جانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر. کیوں ایسا؟ یہ اس لیے کہ نہیں پہنچتی ہے انہیں کوئی پیاس اور نہ جسمانی مشقت اور نہ بھوک اللہ کی راہ میں، اور نہیں جو ہے وہ اقدامی کارروائی کرتے ہیں ایسی کہ غضبناک ہو کفار، اور نہیں کامیابی حاصل کرتے ہیں وہ دشمن پر کسی طرح کی کامیابی. ہاں، مگر لکھ دیا جاتا ہے ان کا یہ عمل نیک عمل میں. بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا ہے ایسے احسن درجے سے عمل کرنے والوں کے اعمال کو. آیت نمبر 121 دیکھتے ہیں ہم. وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. آگے مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ اور فضیلت بیان کر رہے ہیں فی سبیل اللہ کی، اور نہیں وہ خرچ کرتے ہیں کچھ بھی اللہ کے راستے میں، کم خرچ ہو یا زیادہ، اور نہ وہ طے کرتے ہیں جہاد میں کوئی وادی، مگر لکھ لیا جاتا ہے ان کا یہ عمل ثواب کے عمل میں. اس طرح بدلہ دے گا انہیں اللہ بہترین اس سے جو وہ عمل کرتے تھے. اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے انشاءاللہ آیت نمبر 120 پر ہم چلتے ہیں، اور یہ ایک جو ہے وہ جرنل ایک سمجھیے کہ کامنٹ تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ایک کامنٹ کیا ہے، ایک جرنل کامنٹ ہے یہ ایمان والوں کے لیے، اور غور کرے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں. بات کچھ ایسی ہے، ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب، اور کیا ہے وہ، ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ. اوکے، پہلے اتنا لیتے ہیں ہم کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں ہے، لائق ہی نہیں ہے، ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے اہل مدینہ کے لیے اور ان
کے لیے بھی جو اطراف میں دیہاتی یعنی عرابی لوگ ہیں، کیا لائق نہیں ہیں، کیا ان کو نہیں کرنا چاہیے کہ وہ پیچھے رہ جائے یا خلاف ورزی کریں اللہ کے رسول کی؟ پہلی بات۔ دوسری بات، اور نہ وہ ترجیح دیں، نہ وہ رغبت دلائیں یا پھر امپورٹنس دیں اپنی جانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر۔ سبحان اللہ! سوچے، یہاں پر ایک ایمان کا چیک لسٹ آیا ہے میرے اور آپ کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھیے تبوک کا سفر تھا، اتنی گرمی کی شدت، سامان کی قلت، لوگوں کی قلت، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول یہ جو ہے وہ تپتی ہوئی راہ پر چلے اور تم جو ہے آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھے رہو۔ جیسے پیچھے واقعہ کیا ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گیا، اور پھر یہاں پر ہم لوگوں کا بھی سمجھیے کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملا ہے۔ اللہ کے سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لائق ہی نہیں ہے تمہیں کہ تم جو ہے وہ، یعنی کہ کیوں تم نے ایسا کیا؟ یعنی ایک سمجھیے آپ کی اگر اس وقت آیتیں لے تو چلیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شکایت کر رہے ہیں ان صحابہ سے جو نہیں گئے تھے۔ اور دیکھیں کہ ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ شاید پتہ نہیں مجھے، میں نے آپ کو سنایا کہ نہیں، کہ ان کا واقعہ یوں تھا کہ الحمدللہ بہت تیز گھوڑ سوار تھی، یہ اپنے دور کے بہت تیز تھے گھوڑ سوار، اور ان کی بھی کوئی ریزن نہیں تھا، بس یہ کہ فصل ان کی پکی ہوئی تھی، انہیں ایسا لگا کہ چلو بھائی میرے پاس تو سواری ہے، گھوڑ سوار ہوں، تیز ہوں میں اور سب سے آگے رہتا ہوں، تو چلو انشاءاللہ میں تو جاؤں گا۔ اور ایسا ہوا کہ وہ قافلے کے ساتھ نہ جا سکے۔ اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ چلو بھائی سب لوگ تو چلے گئے، اب اتنے لوگ تو گئے، کیا ضرورت ہے میری، نہیں جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ایسا سوچا انہوں نے، قافلہ چلا گیا، اینڈ ایک دن یا 2 دن کے بعد وہ اپنے یہی یعنی کہ باغ میں یا کھیت میں کام کر رہے ہیں، ان کی وائف کھانا لے کر آئیں، اور خیر جو بھی ارینجمنٹ کیا، جو بھی لائی تھی کھانا وہ، اور بیٹھے اس وقت جیسے ہی انہوں نے پہلا نوالا اٹھایا، فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ان کے سامنے آ گیا، اور خود سے کہنے لگے ابو خیثمہ تو کتنی اچھی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھا ہوا ہے، پیڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، اور یہ گرم گرم کھانا تیری بیوی لے کر آئی، تو اس کو کھا رہا ہے، تجھے خیال نہیں آیا کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سال میں ہوں گے؟ کہتے ہیں یہ خیال میرے دل میں آتے ہی جو میں نے حکم دیا، اپنی بیوی کو کہا کہ سواری نکالو، اور جو میں نے سواری جو ہے دوڑائی تیز، اتنی تیز انہوں نے سواری دوڑائی کہ دھول مٹی تک اڑ رہی ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب وہ انہوں نے تیز گھوڑے کی آواز سنی نا آنے کے اپنے قریب، کہتے ہیں کہہ رہے تھے وہ کہ اللہ کرے کہ ابو خیثمہ ہو۔ دیکھیے 30,000 کا لشکر، لیڈر کی نظر ہیرو پر۔ آپ کو بھی اگر اس چیز کا ایکسپیرینس ہوگا، ہم جیسے الحمدللہ پڑھنا پڑھانا اپنا معمول ہے، تو کبھی کبھی یعنی کہ ہم لوگ ایسی پارشلٹی تو خیر نہیں کرتے الحمدللہ، لیکن کبھی کوئی اسٹوڈنٹ نہیں آتا ہے نا، تو ہماری نظر اس اسٹوڈنٹ پر رہتی ہے کہ کیوں نہیں آیا وہ، کیوں نہیں آیا آج وہ، کیوں؟ کیونکہ ایک ٹیچر کے لیے، ایک لیڈر کے لیے ایک ایک شخص بہت قیمتی ہوتا ہے، ایک ایک شخص بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ الحمدللہ۔ اور جب یعنی کہ قریب آئے ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول بہت خوش ہو گئے تھے، اور یعنی آپ دیکھیں ہے نہیں موجود، لیکن لیڈر کو کتنا اندازہ ہے اپنے ساتھیوں کا کہ تیز گھوڑ سواری کی آواز سنی تو کہنے لگے کہ اللہ کرے کہ ابو خیثمہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اور اب آپ سوچیں کیا وجہ ہے آج ہم اللہ کے راستے کی مشکلیں کیوں نہیں سہ پا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نے تو اپنے رسول کو چھوڑ دیا، وہ تپتی دھوپ میں سفر کر کے جا رہے ہیں، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیا چاندی کے بنے ہوئے ہو؟ تم کیا نمک کے بنے ہوئے ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تمہیں تو اپنی جان سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی فکر ہونا چاہیے۔ اور اگر ایک بات سن لیں آپ، اس آیت کے روشنی میں آپ کو کہہ رہی ہوں، اگر کوئی انسان
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے زیادہ اپنی جان کی فکر کرتا ہے تو اس آیت کی روشنی میں وہ منافقت میں سے بھرا ہوا ہے، اس کے اندر منافقت ہے۔ کیوں؟ اچھا اب آپ بولو کہ بھئی آج تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نہیں بذات ظاہر، تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ پھر دیکھیں کہ آپ یہ میں نے جو آپ سے کہا نا کہ جو اپنی جان سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی فکر نہیں کرتا، منافقت ہے اس کے دل میں۔ ایک دن کا معاملہ ایسا ہوا، واقعہ ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، اپنی جان سے تو زیادہ نہیں، باقی سب سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عمر تو ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک تو اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر جب یہ بات کہہ رہے تھے، اس کی برکت سے میں نے پھر اپنی جان سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو محسوس کیا، اور کہا انہوں نے کہ اللہ کے رسول اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عمر اب تو ایمان والا ہے۔ دیکھیے الحمدللہ، اور کتنا یعنی کہ پیار پتہ چلتا ہے، کتنی محبت پتہ چلتی ہے۔ خود کو سوچے، اب آپ خود کو سوچے یہاں پر آج کیا وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات پر میں عمل نہیں کر پاتی ہوں، یا میں ان کی دی ہوئی جو ہے تعلیمات کو آگے نہیں پھیلا پاتی ہوں؟ کیا وجہ ہے؟ ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے، اپنے لیول پہ جا کے سوچے کیا رکاوٹیں ہیں وہ جو مجھے اللہ کی محبت سے روکتی ہیں، اللہ کے دین سے روکتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے روکتی ہیں۔ ان رکاوٹوں کو، اس ہیڈلز کو جو ہے وہ دور کرنے کی کوشش کریں۔ صحابہ کو دیکھیں آپ صحابہ کا تو یہ معاملہ تھا، جیسے فار ایگزامپل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے وقت اپنے آپ کو بالکل تیار کر کے رکھے، سواری تیار کر کے رکھے کہ کیا پتہ کب جو ہے وہ میری اور میری جان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑ جائے۔ پھر ہجرت کر کے مدینہ گئے، جب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھیں، پہلے سے اللہ کے رسول کے لیے تیاری کر کے رکھے۔ یہ ہوتی ہے محبت۔ آپ کے پیچھے نہ لگنا پڑے، بھائی دین کا کام کرو کرو کرو، نہیں، پہلے سے بندہ تیار کر کے رکھتا ہے۔ سوچے، اللہ اکبر۔ آواز دیکھیں کہ آج کا معاملہ کیا ہے لوگوں کا۔ لوگوں کو دیکھیں کہ اللہ کا دین نہیں پیارا ہے، بلکہ لوگوں کو اپنی جان پیاری ہے۔ اور اگر کسی کے اندر ایسا ہے تو سوچے کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں جانی، بلکہ ہمیں اللہ سے زیادہ محبت، اللہ کے رسول سے، اللہ کے دین سے محبت ہونا چاہیے۔ کیسے جانچے اپنے آپ کو؟ اور دیکھیے کہ اللہ کی قدر کرنا، اس کے دین کو پھیلانا، اس کے دین کے لیے محنت کرنا، اصل میں کام یہی ہونا چاہیے میری اور آپ کی زندگی کا۔ دیکھیے کامن بیس پہ نیکیاں تو سب کرتے ہیں نا، میرا اور آپ کا کیا معاملہ ہے؟ جب کامن چیزیں ہم مارکیٹ کے پسند نہیں کرتے تو ہمارا کہ ہماری نیکی بھی ہائی لیول کی ہونی چاہیے۔ اور جو ہے ایک ہوتی ہے عام نیکی، ایک ہوتی ہے خاص نیکی۔ عام نیکیوں کے ساتھ ساتھ خاص نیکیاں بھی کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ کہ نہ انہیں بھوک پہنچتی ہے، نہ انہیں پیاس پہنچتی ہے، اور واقعی اس میں بہت بڑی حقیقت ہے الحمدللہ کہ واقعی اللہ کے راستے میں انسان ان چیزوں کو فیل نہیں کرتا ہے۔ آج بھی لوگ دیکھیے کہ بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، لیکن کب؟ بازاروں میں گھوم کر، بازاروں میں گھومتے ہیں، ایک ایک جوڑا ڈھونڈنے کے لیے، ایک ایک ڈریس ڈھونڈنے کے لیے بازاروں میں گھوم کر بھوک برداشت کرتے، پیاس برداشت کرتے، دھوپ برداشت کرتے، سب کچھ برداشت کرتے۔ کیوں بھائی، کیوں برداشت کرتے؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہم جو یہ پریشان ہو رہے ہیں یا ہم پھر رہے ہیں بازاروں میں، تو اس کے بدلے میں مطلب مجھے ایک بہت اچھا خوبصورت ڈریس تو ملنے والا ہے۔ دیکھیے تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہاری ایفرٹس تم میرے راستے میں لگاؤ، نہ کہ تم بیکار کاموں میں اپنے ایفرٹس کو لگاؤ، ٹھیک ہے؟ مزید دیکھیے کہ آیت نمبر 119 میں اور کیا بتایا جا رہا ہے کہ ذالکا یعنی
یہ جو پیچھے بات بتائی گئی ہے کہ انسانوں کو جو ہے وہ اپنی فکر نہ کرتے ہوئے جو ہے وہ صرف دین کی فکر کرنی چاہیے۔ اب جب اوروں کے لیے یہ نہیں تھا، مدینہ کے لوگوں اوروں کے لیے کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مدینہ کے لوگوں کے لیے بھی یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کے رسول کو جو ہے یعنی کہ اپنی جان سے زیادہ امپورٹنس نہ دیں، رسول کی جان کو جان نہ سمجھے۔ پھر یہاں پر دیکھیے کہ اب تاریخ بیان کی جا رہی ہے جو تبوک میں نکلے تھے۔ کیوں ایسا اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ لوگ جو خلاف ورزی کریں یا اپنی جان کو زیادہ جو ہے امپورٹنس دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر؟ تو ذالک بانہم، یہ اس لیے یعنی ایسا کبھی نہ ہوگا کہ نہیں پہنچتی ہے انہیں کوئی پیاس اور نہ ہی جسمانی کوئی ان کو تکلیف، کوئی محنت مشقت، اور نہ بھوک پہنچتی ہے اللہ کے راستے میں، اور نہیں جو ہے وہ یعنی کہ وہ جو ان کی جو کاروائی ہوتی ہے کوئی بھی ایسی کاروائی نہیں ہوتی ہے یا وہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاتے ہیں کہ کفار کو جو ہے وہ غصہ دلائیں، اور نہیں کامیابی حاصل کرتے ہیں دشمنوں پر کسی بھی طرح کی کامیابی۔ یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے پہلے یہ سب باتیں نہیں کر کے، مگر کتب لہم بہ عمل صالح، مگر لکھ لیا جاتا ہے ان کا یہ عمل، یہ ان کا نیک عمل میں ان کے اس عمل کو لکھ لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ اللہ نہیں ضائع کرتا ہے اجر ایسے احسن درجے سے عمل کرنے والوں کا۔ جی ہاں، اب یہ آسن درجے سے عمل کرنا کیا ہے؟ یہ ہے خاص نیکیاں۔ عام جو ہے وہ نیکیوں سے ہٹ کر آپ کو اور مجھے اب خاص نیکیاں کرنی ہیں۔ دنیا کے معاملے میں دیکھیے کہ جب ہم کچھ نہیں کوئی چیز لینے جاتے ہیں، جیسے سمجھ لیں آپ کوئی کپڑا خرید رہا ہے، گھر کی کوئی اگر کراکری خرید رہا ہے یا پھر گھر کا فرنیچر خرید رہا ہے، کہتا نہیں یہ اولڈ فیشن ہے یا پھر یہ تو بہت کامن ڈیزائن ہے، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ دین کے معاملے میں ایسا کیوں نہیں ہے؟ اب یہاں غور کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کے راستے میں تم جب نکلتے ہو تو تمہیں پیاس محسوس نہیں ہوتی ہے، جسمانی مشقت محسوس نہیں ہوتی ہے، بھوک کی شدت محسوس نہیں ہوتی اللہ کے راستے میں، اور تمہارا جو کام ہے وہ ایسا کام ہوتا ہے، تمہارا عمل ایسا ہوتا ہے جس سے کافروں کو غصہ آتا ہے۔ کافروں کو دیکھیے کہ اگر ایک مسلمان بازاروں میں گھوم رہا ہے تو کافروں کو غصہ نہیں آئے گا، جب وہ دین کے راستے پر چلتا ہے، وہ مسجد کی طرف جاتا ہے، جب اسے غصہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تم یہ اتنے کام کر رہے ہو اور تم جو ہے یعنی کہ دشمن سے کامیابی حاصل کر رہے ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ تم نے اپنے آپ کو کھپایا اللہ کے راستے میں، اتنی ساری چیزیں آپ نے جو ہے وہ برداشت کی، آپ نے سہی، اور اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے عمل کو نہ لکھے، بلکہ لکھ لیا جاتا ہے عمل۔ دیکھیے اس اللہ کو پتہ ہے، سب پتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہ کتنا تم تھکے، تمہاری کمر میں درد ہوا، تم نے اپنے بچوں کو ایک طرف کیا، گھر کے کام کو تم سفر کر کے آئے، سفر میں جو تمہاری مشکلیں ہوئیں یا پھر جس طریقے سے بھی تم نے اللہ کے راستے میں مشقتیں اٹھائی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے سب مجھے پتہ ہے، سب پتہ ہے مجھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہو گیا، تم کیا سوچتے ہو کہ میں ان تمام چیزوں کا تمہیں پے نہیں کروں گا؟ تمہارے اجر کیا میں ضائع کر دوں گا؟ جی نہیں، اجر ملے گا، تمہیں سارے عمل کا اجر مل کر رہے گا۔ تم نے اپنے آپ کو کھپایا، مشقتیں اٹھائی، پریشانیاں اٹھائی۔ آج دیکھیں کہ لوگوں کو اتنے آرام سے اگر دین کا کام کرنے کو مل رہا ہے، سیکھنا، ہم دیکھیں سیکھنا سکھانا دونوں چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اجر میرا اور آپ کا لکھ رہے ہیں، آپ اس وقت کس پریشانی کیسے بیٹھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم راستے میں چلے، تمہیں دھوپ لگی، تمہیں گرمی لگی، میں ایک اجر لکھ رہا ہوں، کچھ بھی تمہارا ضائع ہونے والا نہیں ہے، سب واپس دے دوں گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ
اب دیکھیں الحمدللہ کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو مجھے چن لے اپنے کام کے لیے، اپنے راستے کے لیے، مجھے ضائع نہیں کرنا، میری قربانیوں کو قبول کر لے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے کرتے دیکھیے کہ ہم کیوں جو ہے یعنی کہ اپنی کلاس ہوتی ہے اس کی دعا کرتے ہیں نا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو قبول کر لے ہماری ٹوٹی پھوٹی جو بھی کوشش تیرے راستے میں کر رہے ہیں، تیرے دین کو پھیلانے میں کر رہے ہیں، اس کو قبول کر لے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ یقین جب دنیا سے بے رغبتی ہوتی نا، یعنی کہ جب دیکھیں کہ بندے کو یقین ہو جائے کہ میرا رب جب کہہ رہا ہے اپنے کلام میں تو یہ سچی بات ہے، جب بندے کو یقین آتا ہے نا تو اس کا ایکشن کیا ہوتا ہے، اس کا الٹیمیٹ اس کو کیا ملتا ہے کہ دنیا سے وہ بے رغبتی اختیار کر لیتا ہے، دنیا کی محبت اس کے دل سے جاتی رہتی ہے۔ دیکھیے الحمدللہ کہ یہاں پر جو ہے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ خیثمہ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کا واقعہ ہمارے لیے واقعی بہت بڑی مثال ہے کہ کیسے انہوں نے اپنے آپ کو کھپایا اور کس طریقے سے جو ہے وہ اللہ کے راستے میں نہیں نکل پائے، لیکن انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اللہ کے حضور میں توبہ استغفار کیا، تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا الحمدللہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، بس یاد رکھیں کہ لا یضیع اجر المحسنین، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں تو میرے اور آپ کے اجر کو کہیں ضائع نہیں ہونا ہے۔ آپ آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوائنٹ کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس کا بھی حساب آپ لے سکتے ہو کہ اللہ میں نے وہ نیکی کی تھی۔ دیکھیے ایک انسان کا نہیں رکھتا ہے، آپ نے کسی سے 100 روپے قرض لیے تو آپ کیا نہیں دیں گے اس کو، آپ کی تو نیت رہتی بھائی مجھے اس کو دینا ہے، مجھے اس کو لوٹانا ہے۔ ایک انسان کا نہیں رکھتا ہے تو جو رب تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے تو وہ کیسے کسی کا رکھے گا۔ پھر یقین کی بات ہے، دیکھیں یقین کے بیس پہ کام کو کر جائیں اور پھر دیکھیے اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے جو ہے وہ عطا کرتے ہیں ہمیں، اور اس کا سب الٹیمیٹ ہمیں اس دنیا میں ہی الحمدللہ نظر آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 120 ہو گئی الحمدللہ، اور 120 تھی وہ، اوکے۔ پھر 121 میں دیکھیں اب کیا ہوا، اب کیا ہوتا ہے بتائیں کہ جب جو ہے یعنی کہ دین کی باتیں آتی ہیں تو دیکھیے دین کا کام فری آف کاسٹ نہیں ہوتا ہے۔ آج سماج میں ہماری یہ بات کی جاتی ہے پیسے کیوں، تو بھائی دین کا کام بھی دنیا میں ہی ہو رہا ہے نا، جب دنیا کا کام بغیر پیسے کے نہیں ہوتا ہے تو دین کے کام میں کیوں نہیں لگیں گے پیسے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو کیوں فکر کرتے ہو، یقین آ گیا لو، اور ایک وعدہ تم سے میں کرتا ہوں آیت نمبر 121 میں، وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، اور کیا بولا جا رہا ہے، اوکے آواز آ رہی ہے کلیئر، ٹھیک ہے، ولا کبیرہ ولا یقطعون وادیا الا کتب لهم لیجزیہم اللہ احسن ما كانوا یعملون۔ اب دیکھیے کہ کتنے خوبصورتی سے اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کیوں فکر کرتے ہو، لگا دو میرے راستے میں، اور جو کچھ بھی تم لگاؤ گے میرے راستے میں، ٹھیک ہے، اور نہیں وہ خرچ کرتے ہیں کچھ بھی اللہ کی راہ میں، چاہے وہ کم ہو یا چاہے وہ زیادہ ہو، یعنی خرچ تمہارا چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کیا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نہ وہ طے کرتے ہیں یعنی جد و جہد کے لیے، اللہ کی راہ میں جد و جہد کے لیے کوئی بھی وادی، اور کیا ہوتا ہے الا کتب لہم، یہ ہے اصل بات، مگر لکھ لیا جاتا ہے، یعنی یہ عمل ثواب میں ان کے لکھ لیا جاتا ہے، کیوں، تاکہ اس طرح بدلہ دے گا انہیں اللہ بہترین اس عمل کا جو وہ کرتے تھے۔ الحمدللہ دیکھیں ذرا اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر دیکھیں یقین کی بات کی بندہ جو خرچ کرتا ہے پھر کیوں فکر کرتا ہے، کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے دے دوں گا بھائی، اور تم کسی بھی نیکی کے لیے جب سفر کرتے ہو یا پھر جاتے ہو تو اس کا اجر بھی میں لکھ لیا کرتا ہوں، سبحان اللہ۔
میرے اور آپ کے ایک ایک قدم اللہ سبحانہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں. دیکھیے مال کے خرچ کی بات ہے یہاں پر. اور دیکھیں یہاں پر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے، آدمی جب دیکھے کہ جب ایک بندہ یعنی کہ ایک سیلف بیسس پر اوکے خود پر مال اور جان خود پر ہی خرچ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کا وہ خود کو ہی انجوائے کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ خود کو ہی انجوائے کر رہا ہوتا ہے، لیکن دین جو ہے وہ بیچارہ غریب ہو جاتا ہے، دین میں کچھ نہیں لگاتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسے چاہیے کہ اس کا مال اور جان بھی اللہ کا دیا ہوا ہے تو وہ کیا کرے، اس کو بھی اللہ کے راستے میں لگائے. صرف اپنا ہی نہ سمجھ کر اپنے پاس نہ رکھ لے اس کو، بلکہ اس کو لگائے. دیکھیے دعا کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تیرے راستے میں نکلنے والا بنا دے. کیونکہ دیکھیے ایک بات یاد رکھے ہمیشہ، بڑے شعور کے ساتھ میں آپ سے ایک بات کہہ رہی ہوں کہ ایک بندہ جتنا دین سے دور جاتا ہے نا اتنا ہی اس کے دل پر غلاف چڑھنے لگتا ہے. اب کیا ہوا، دین سے دور ہوا، اس کے دل پر غلاف چڑھ گیا، پڑھتے جاتا ہے اس کے دل پر غلاف، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ قرآن اس کے دل پر اثر نہیں کرتا ہے. اور ایک چیز یاد رکھیں کہ جب کوئی اپنے آپ کو خود ہی کنونس کر لیتا ہے نا تو پھر اس کے بعد جب وہ کنونس کیسے کر لے گا، کیسے پتا چلے گا مجھے، تو یہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی میں یہ نہیں کر سکتی ہوں، میں یہ نہیں کر سکتی ہوں. پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس کا اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے پتہ آپ کو، وہ اللہ تعالیٰ تو بہت غفور الرحیم ہے، اس کو پتا ہے کہ میری مجبوریاں کیا ہے. ہاں میرے تو بھائی بچے ہیں، ساس ہیں، میرا گھر ہے، بار ہے، شوہر ہے، اور اس کو پتا ہے کہ میں کتنی مجبوری میں ہوں، اس کو پتا ہے کہ میری بہت مالی پریشانیاں ہیں، تو بھائی میں کیسے دین کا کام کر سکتی ہوں. یہ تمام باتیں وہ جو ہے وہ اس طریقے سے کرنے لگتا ہے. کبھی اپنے آپ کو ان چیزوں کے لیے کنونس نہ کرے کہ آئی کانٹ ڈو دس. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خود کہہ رہا ہے لا یکلف نفسا الا وسعها، کسی بھی نفس سے میں اس کی جو ہے وہ بوجھ نہیں ڈالتا ہوں، ذمہ داری نہیں ڈالتا ہوں اس کی طاقت سے زیادہ. تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ نہیں بابا مجھ پر طاقت سے زیادہ ذمہ داریاں ڈالی گئی. نہیں، اللہ کو پتا ہے آپ کر سکتی ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے یہ کام کروا رہے ہیں. اور یاد رکھیں ہمیشہ کہ پھر جب بندہ دین سے دور ہوتا ہے نا تو پھر اپنے لیے ہلاکت کے دروازے کھول لیتا ہے. تو کوشش کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے لیے ہلاکت کا دروازہ نہ کھلے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کعب بن مالک کا غم کیا تھا کہ اس حالت میں اگر میں مر گیا تو تا قیامت قرآن نے میرے لیے منافق کا ٹائٹل لگا دیا جائے گا. اور اگر نعوذ باللہ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما کے اس دنیا سے چلے گئے تو پھر میرا کیا ہوگا کہ پورے لوگ میرے ساتھی کوئی مجھ سے بات نہیں کرے گا. ان کو یہ غم تھا. تو دیکھیے دین میں ہم جب غم کو اپنائیں گے نہیں، دین کا غم نہیں لیں گے. آج معاملہ مسلمانوں کا دین کے ساتھ بالکل سوتیلے بچے کے ساتھ ہے. اس کو اپنا سمجھے، اس کے لیے محنت کریں. اور دیکھیں جس چیز پر ہم محنت کرتے ہیں اور پیسے لگاتے ہیں نا وہ چیز ہمیں اپنی لگتی ہے. کیوں ایک ماں باپ کو بچوں سے محبت ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ بھائی محنت کر کے اپنے پیسے لگاتا ہے ان بچوں پر. تو آپ بھی اپنے آپ کو کھپائیں، اپنے جان کو، اپنے مال کو، تاکہ جب آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے اور آپ کو جنت دیں گے اپنی رحمت سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود آگے انشاءاللہ آپ پڑھو گے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے بھائی یہ تمہیں میں نے وارث بنایا ہے. بندے کو بالکل بھی احساس نہیں ہوگا اس چیز کا کہ نعوذ باللہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو تم نے اتنے اچھے اچھے کام کیے نا تو میں نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا تم پر رحم کر کے. تو کسی چیز پر جب ہمارا مال لگتا ہے، ہماری محنت لگتی ہے، وہ چیز ہمیں اپنی لگتی ہے، غیر نہیں لگتی وہ چیز ہمیں. تو لگا دے اللہ کے راستے میں، اپنا مال بھی لگا دے، اپنی جان بھی لگا دے. پیچھے کی آیتیں یاد کرے کہ بکا ہوا بندہ ایسا ہوتا ہے
اپنے آپ کو نہ اللہ سے دور کرتا ہے، نہ دین سے دور کرتا ہے، اور نہ وہ اپنی جان کو اتنا امپورٹنس دیتا ہے بھائی دین جائے بھاڑ میں، دین بگڑتا ہے تو بگڑے، میں تو اچھے سے ہوں نا، بس ہو گیا. نہیں، پھر اس کو دین کا غم اپنا غم لگتا ہے، پھر اس کو اللہ کا غم اپنا غم لگتا ہے، رسول کا غم اپنا غم لگتا ہے. اس کی خوشی اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، اس کا غم اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنا بنا لے، خرید لے ہمیں، اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا ربی. جزاکم اللہ خیر. وآخر دعوانی ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.